بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھ رہا ہے کو مرزے دا متاثر ادھر میرے میں ہوں میں بھی پڑھنا نا تینوں او یار میری سننا او یار اگے بھی اداں دے رولے پے سن تے او ہن بندے روندے پھردے نے تے تو بھائی چپ کر محفل تقریر نہ خراب کر بیٹھ جا ادھر شرم کرے جا کر میں ہن قرآن دا پڑھ لینا چوڑ جاندی ہے کسے مدرسے تو پڑھیا نہیں کم ویکھ لا تو اپنے چگڑ جاندی تینوں شاہ صاحب کہندے نے تینوں شرم نہیں آوندی بھائی ہن سن تیرا میں سارے سوال کہندا جی اللہ نے قرآن فرمایا مردے نہیں سن سکتے ادھر قیامت تک نہیں سن سکتے ادھر ہوں میں تینوں دسنا بہ جا او بہ نا اے ویکھو اے دا ہن میں آپریشن کرن لگیا جے آپریشن اور تقریر نہ خراب کر ایویں کھلے نہ کھا لی اگے میں میک بڑے دتے نے ہن میں لتر ماراں گا ادھر سن چبڑے جاندی ہے تینوں سمجھ نہیں آوندی میں کی کہندا پیا ہے کھچ دی کھچ وڑ گیا تو مجمع دے وچ بکواس کرنے کی بات نہیں ہے بیٹھ جا میرا پتر بیٹھ جا اے ہن سن ایتھے بیٹھ تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں ایڈی سونی تقریر ہوئی تو کھچا مارنا ہے بکواس کرتے ہیں آ کے تیرے ورگے شکل دیکھو یار دی ادھر دیکھ یار مردے نہیں سنتے نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا تھا میرے نبی نے فرمایا احد والے سارے شہید ہیں قیامت تک کے لیے جو ان کو سلام کرے گا یہ سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے اور تینوں جھوٹے سے ہی سمجھ آئیے یا نبی پاک نو سمجھ آئیے چبڑا مار دے اور پھر دوسری دلیل بھی سنو صحیح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دن مسلم دے اندر بھی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکے کو بدر والے دن آپ سارے کافروں کو مار کے آپ نے گڑے میں ڈالا نا کہ نبی پاک نا گڑے تے کھلو کے کہندے ہاں بھئی ابو جہل اور دس تیرے نال کی بنیا ہاں بھئی اوے امیہ دس تیرے نال کی بنیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے آکھا یہ تو مر موک گئے نے اسی وڈ چھڑیا تے بھی سن دے نے میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں اوے اس بدھو نو دسو جھوٹ نو اگر کافر سن سکتا ہے تو میرا داتا بھی سن سکتا ہے انہوں نے چند ایک الفاظ پکڑے اور ان کو روایت کر دیا آگے وہ آگے مصیبت کھڑی ہو گئی میں آپ کو بخاری مسلم سے ایک مثال دوں ضمناً میرے ذہن میں آیا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخم لگا نا تو بیمار ہو گئے یعنی بالکل اب قریب المرگ تھے مشکات میں بھی آتا ہے یہ حدیث آتی ہے تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح اچھا یہ حدیث اما عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے اما عائشہ کے پاس پردے میں ٹھیک ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے حضرت عمر کی روایت کون کر رہا ہے عبداللہ بن عمر کس کے سامنے اما عائشہ کے سامنے یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں لیکن انہوں عزم کرنا کوڑی گلنا نہیں لیکن عزم کریو اب اما عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کون کہہ رہا ہے اما عائشہ حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے اما عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کا کیا قصور ہے سر لاجیکل ہے بات کہ نہیں یہ لاجک حضرت عمر کو نہیں سمجھ آئی عبداللہ بن عمر کو نہیں سمجھ آئی دونوں فقیہ سے آپ ہیں اور اما عائشہ ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا لہٰذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں صحیح اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے قرآن نے واضح کہا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا آپ کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے اچھا تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی کانٹیکسٹ بتا دیا حضرت عمر کو بھی پتا عبداللہ بن عمر کو کافروں کے بارے میں بات کی تھی اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا چنگا سی کتنا زبردست سی خیر خواہ سی اگے جنت ہی چوئے گا ظاہر کافر بھی تو اپنے صاحب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا وہ رو رہے نوح کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے
تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھ بات سمجھ آ گئی. اب یہ بات کی انجینئرنگ کی اما عائشہ نے، انجینئرنگ کی تو سمجھ آئی نا، ورنہ تو نہیں سمجھ آنی. حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو بھی. اور پھر ساتھ ہی اما عائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی، بخاری مسلم دونوں میں. آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے. اچھا ہاں جی، کلیب بدر والی، کلیب بدر والا جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے، یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا. تو ہمیں تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہیں، کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا صحیح. اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی. عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی ان کا، عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں. تم تو اس دنیا میں ہو نا، دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو. انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے، اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی. ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون، وہ جان چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں. اما عائشہ وہابی نہیں سن، نہیں بابی صاحب. ہاں دیکھو نا جی، یہ بات کر دیتے ہیں نا جی، وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں. آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات. لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا، تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے معراج والے لیکچر میں بتائی تھی، مسروق تابی جو اما عائشہ کو ملنے جاتا ہے تو وہ مسروق کہتے ہیں میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، پردے میں اما عائشہ کے شاگرد تھے نا، بڑے لاڈلے شاگرد تھے. تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہو گیا. میں کہا اما جی جذباتی نہ ہو، ٹھنڈے ہو، کیڑی گل کر رہے ہو، ذرا اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام بتایا میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں کچھ چھپا لی، جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا سورۃ المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی. سارے صوفی وڑ چھڑے اما عائشہ نے پڑھ کے کٹھے ہی جگہ تیشے تھلے دے کے وڑ چھڑے کہ بھی کوئی خاص گل کسی خاص میں نہیں دسی، ساری اوپن نہیں دسی ہے حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ. اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ 5 غیب کی کنجیاں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اما عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہو گیا نا، قرآن دے ہوتے ہی سارے عقائد. اور ایون اما عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پہ پیش کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا. حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فہم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا. حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فہم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے، لیکن اما عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعویل کی. اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا، برا نہیں ماننا، احادیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں. جعلی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں، قرآن کی تعویل نہیں کریں گے، حدیثوں کی تعویل کریں گے. اور مسئلہ تقدیر پہ میں نے تعویلات کی ہیں، میرا مسئلہ نمبر 104 ABC دیکھیں، میں نے ساری احادیث کی تعویلات کی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں.
احادیث سے تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے. قرآن بتاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہے, اختیار بھی دیا گیا. پھر میں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے, اور یہ تعویل اگر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں, کہیں چلیں وہ تھوڑی بہت ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں الحمدللہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا, میں اس کو منوان اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر, الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی جی جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی حضرت عمر فاروق سے ریلیٹ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چند ایک مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن نازل فرمایا. وہ مواقع کون کون سے ہیں؟ یہ تو مشہور حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ 3 کاموں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. اچھا اب حضرت عمر دیکھیں کتنی عاجزی ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے میرے مشورے سے قرآن نازل کیتا ہے, کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. حالانکہ موافقت وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جو بعد میں کرے گا. ٹھیک. حضرت عمر کا مشورہ تو پہلے آیا تھا, آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. تو یہ کہنا چاہیے تھا 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ نے میرے مشورے کی موافقت کی, نہیں, کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی. یعنی میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی. بے شک. جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اذان کا طریقہ خواب میں سکھایا گیا تھا. بالکل ٹھیک. کئی بار صحابہ کرام کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو صحابہ کو خواب آتے تھے وہ بھی وہی لائی ہوا کرتے تھے کہ یہ خوابوں کے اوپر ہی معاملات چلیں. آج والے خواب نہیں سر, صحابہ لے جنہوں نے ویریفائی بھی نبی علیہ السلام نے کیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں یعنی کئی ایک معاملات خواب کے ذریعے بھی بتائے گئے. اس طرح دل میں القاء بھی ہو جایا کرتا تھا. جیسے حضرت عمر کو 3 باتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے مشورہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا, یا رسول اللہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اعلانیہ کام ہو جائے گا کہ بیت المقدس قبلہ نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے نا, جو حجرۃ اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہے. وہاں کھڑے ہوں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ ہوتا ہے, اور اگر آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں تو دائیں طرف آپ کے یتیم آ جاتا ہے اور بیت المقدس دائیں طرف رہ جاتا ہے, سامنے صرف کعبہ ہوتا ہے. تو مشورہ دیا, قرآن میں آیت نازل ہو گئی. دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم کریں کہ حجاب کیا کریں. صحیح. اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں, باہر نکلتی ہیں, یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل بے پردہ گھومتی تھی, یعنی چہرے کا نقاب کا, پردے سے مراد چہرے کا نقاب ہے. اس زمانے میں بھی عورتیں سار نہیں کبھی ننگا رہا, چہرے کا نقاب. وہ سورہ الاحزاب کے اندر آیات نازل ہوگی, سورہ نور کے اندر یعنی پردے کا یعنی حکم. اور تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک. حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا نا غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دو, جبکہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا کہ نہیں. لیکن قرآن میں بڑی سرزنش ہوئی کہ اللہ تمہیں یعنی معاف کرے, اور پھر بڑے سخت الفاظ کے اندر ہے. میں نے مسئلہ 88A اور B, اس میں تو الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ سورہ بقرہ میں کہ ہم عذاب دیتے اگر پہلے سے آیت نہ نازل ہوتی جس کی تم نے تعویل کر لی تھی کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے غزوہ بدر کے قیدیوں کو. میرا مسئلہ نمبر 88A اور B ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. تو یہ 3 مواقع تھے, یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنانا, اور پردے کی آیات والا معاملہ, اور غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا حضرت عمر نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ آیات نازل فرمائی. جی ٹھیک. یہ حضرت عمر کے فضائل کے چیپٹر میں آپ کو مشکات میں بھی حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن شفاعت کے اوپر ہے. کیا کسی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر شفاعت اور مغفرت ہو جائے گی؟ ہاں جی, ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی, اور میں نے وہ اپنی جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. اور مشکات میں کتاب الدعا چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے بخاری مسلم کی. مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اسپیشل. نمبر 1 5 نمازیں, نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی سر, یہ ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں اچھا شب معراج. صحیح. بڑی عظمت والی آیات ہیں, بخاری مسلم میں موجود ہے. جو رات کے وقت یہ 2 آیات پڑھ لے
ہر چیز سے اسے کفایت کر دیں گی، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا سب کچھ اللہ دے دے گا اسے. سبحان اللہ. اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی اس کا حوالہ ڈالا ہوا ہے. صحیح، بالکل. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز اس میں یہ تھی، ابن مسعود کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کی مغفرت ہو جائے گی الٹیمیٹلی، یعنی عذاب بھگت کے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاعت. مسئلہ 88B میرا حدیث شفاعت کے اوپر ہے کہ آپ علیہ السلام جائیں گے دوزخ کی طرف، اللہ سے پہلے دعا کریں گے، سجدے میں حمد کریں گے، پھر اللہ کہے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے، پھر کچھ تعداد مقرر کی جائے گی، فلاں فلاں کو نکالیں گے، بار بار جائیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو پھر داروغہ جہنم کہے گا اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا. وہ نہیں جنت میں آپ لے کے جا سکتے. جس کو قرآن روک لے اس کو نبی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے. قرآن نے کس کو روکا ہے؟ مشرک ہو گئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. اور وہ جو دوسری آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اچھا اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے مجھے یاد آ گئی ضمن، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی، جن آیات میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے ایمان لیں میری اتباع کریں وہ میرے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پیروی نہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا. پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورۃ المائدہ کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دن کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا، میرے ان سے کوئی تعلق نہیں، اب تیری مرضی ان کو تو جہنم میں ڈال یا معاف کر. تو نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابراہیم نے بھی جان چھڑا لی اپنے امتیوں سے، عیسیٰ نے بھی چھڑا لی، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت میری امت. رونا شروع کر دیا. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جو آپ کو غم ہے نا آپ کے دل میں وہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت دے دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ اللہ نے میرے لیے شفاعت حلال کر دی ہے، میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ قیامت دن کھلے گا. تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں. اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. وہ یہی دینا ہے نا شفاعت. سر شفاعت بھی تو بیٹھے میں ہم بالکل ٹھیک ہے نا جی. اللہ کی رحمت شفاعت دونوں چیزیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ عاجزی کا آپ لیول دیکھیں. بخشے بخشائے شخص کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہا. یہاں تو ذرا سا کوئی اللہ والا ڈکلیئر ہوتا ہے نا، ان کہتے ہیں جناب اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ساڑھے نال کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ اللہ ہی ہے. وہ مجھے پیر نصیر الدین صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے روشنی میں توحید کا بیان، یہ اس کا ٹاپک ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شروع میں کسی کو اونچا کرنے کے لیے نا اس کے ساتھ اللہ کا لفظ گاتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ والے. بعد جو اللہ ہٹ جاتا ہے ولی ولی پیچھے رہ جاتا ہے. جدی وجہ انہوں اونچا کیتا سی انہوں تے کرتا سائڈ تے صرف ولی چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا نام ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں. سر اس میں جو انہوں نے بینڈ بجایا ہے نا پیروں کا اور شرک کا اور قبر پرستی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ اور قلم پہ جو جاری کیا ہے. پیر نصیر الدین صاحب کی یہ کتاب آپ پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور ایک اور کتاب ہے ان کی پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے نا تو وہ کوئی پیر پکڑ لے. اگر انہیں مسلمان والی زندگی گزارنی ہے تو بھائی سیدھے سیدھے رہو. اور وہ ان کا جو کوئی مرید بھی ہوتا تھا نا اس کو کہتا ہے بھائی اللہ سے مانگنا ہے.
میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت, آگے سوالیہ نشان نہیں, وہ بیعت اس طرح کی کرواتے تھے, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ کہتے تھے آخری وقت جو وہابی ہو گئے سر, وہابی نہیں سر ہوئے ہو, کتابی ہو گئے سر.